बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, ऐसे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये है मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। नाज़रीन, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो का नाम है मुस्कुराती सुबह। आज भी जो मैंने हसीन आउटफिट वेयर किया हुआ है, ये है स्टाइलिश कलेक्शन बाय रबिया का। अगर आप लोगों को भी ऐसा ड्रेस चाहिए या ऐसा बनवाना है या इसके एज इट इज़ कोई डिफरेंट कलर चाहिए तो रबिया से रब्ता कर सकते हैं। स्टाइलिश कलेक्शन बाय रबिया के पेज को विजिट करें, फेसबुक पर भी देखें, इंस्टाग्राम पर भी देखें और फॉलो भी करें, और जाकर जल्द अज जल्द अपने पसंद के जोड़े जो हैं वो उनसे जाकर खरीद लें। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, ये हमने बचपन से देखा है, सुना है। लेकिन आजकल जो है कंस्ट्रक्शन का जो हमारा काम हो रहा है, हमारा रियल एस्टेट का जो पूरा एक सिस्टम है, पूरा कंस्ट्रक्शन का डेवलपमेंट का जो सिस्टम है, वो मैं देख रही हूँ कंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमारे जो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स सब परेशान है कि प्रॉपर्टी जो है हमारे यहाँ पर उसके प्राइस रेट जो है वो कभी बढ़ते थे तो हम लोग ये सोचते थे यार प्रॉपर्टी की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अब क्या होगा। लेकिन अभी तो ये हाल है कि प्रॉपर्टी की कीमत स्टक हुई हुई है, या कहीं पे ये भी देखा गया है कि प्रॉपर्टी की कीमत जो है वो गिर रही है, डाउन हो रही है। तो इस डाउनफॉल की क्या वजह है? अभी हालात हाजरा में पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की कितनी ज़्यादा जो है वो कहते हैं ना रेंज हो गई है, या कितनी ज़्यादा व्यूवर्स को पता चलना चाहिए, आगाही पता होना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ पर आज प्रॉपर्टी की ये कीमत है। तो प्रॉपर्टी पे आज बेसिक बात करेंगे, उसी के साथ साथ हम जब रियल एस्टेट्स के एजेंट से बात करेंगे उनसे भी जानेंगे कि कौन सी ऐसी जगह है जो वो हमें करते हैं, बताएंगे कि भाई कहाँ पर जो है हम अपना घर खरीद सकते हैं कराची में। तो मुख्तलिफ टॉपिक्स होंगे, जब एक बात छिड़ती है कारवां निकलता है तो फिर निकलता चला जाता है। बढ़ते हैं अपने पहले मौजूद मेहमान की जानिब। आसिफ खान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? खैरियत से? इन्हीं के साथ साथ कैसर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद है जो कि सोशल एक्टिविस्ट है। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से है? इन्हीं के साथ साथ इरफान सुलेमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, जो कि रियल एस्टेट इन्वेस्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं? आप तीनों का वेलकम करती हूँ बाज़ाब्ता तौर पे अपने मुस्कुराती सुबह में, मुस्कुराहट के साथ। मतलब सीरियस होकर हमने बिल्कुल भी बात नहीं करनी, आवाम को मुस्कुराते मुस्कुराते जो है ना उनके मसाइल का हल बताना है, ताकि आवाम भी ये सोचे कि हाँ भाई जहाँ पर परेशानी है वहाँ पर मुश्किलात से जो हम निकल भी सकते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले आसिफ भाई आपकी जानिब आऊँगी और आपसे जानना चाहती हूँ कि आप ये बताइए आजकल जो है प्रॉपर्टी के क्या हालात आप देख रहे हैं पाकिस्तान में, हालात हाजरा में प्रॉपर्टी खरीदना, और जो किसी के साथ मिसहैप हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो कवानीन के हिसाब से पहले बात करते हैं। क्या कोई कवानीन, ऐसा कोई कानून हमारे यहाँ पर है अगर कोई किसी के साथ मिसहैप हो जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो जाकर वहाँ पर राब्ता कर सके? जी, कवानीन तो बने हुए हैं, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता है। ठीक है, जो इदारे हैं वो उस कानून पे अमल नहीं करते। जो साहिल आता है, जो परेशान आदमी आता है, उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। ठीक है ना, अगर कोई बंदा परेशान है, SBA से परेशान है, उसकी अप्रूवल नहीं हो रही है, तो वो बेचारा धक्के खा करके परेशान हो जाता है, बिलाकर उसको एक्स्ट्रा अमाउंट दे, जिसे हम स्पीड मनी कहते हैं, तो उसका काम हो जाता है। मतलब करप्शन यहाँ पर भी होता है? करप्शन तो ये जो SBC का इदारा है तो करप्शन का एक सिंबल है। यहाँ जो अपॉइंटमेंट होते हैं इसी बेस पे है। ओके, हाँ, यहाँ तो अपॉइंटमेंट का मकसद यही है तो कि यहाँ से पैसा कमाना है। तो ये आप क्या समझते हैं, मतलब ऐसा सिस्टम अगर चलता रहा तो फिर पाकिस्तान तो बड़ी मुश्किल से चलेगा। अब ना ओवरऑल हम लोग करप्शन के आदी हो गए हैं। बिल्कुल, हमारी खुद की भी हाँ, ये सोच होती है। बिल्कुल, हम लोग भी अब काम करने जाते हैं तो हम ज़हनी तौर पे तैयार होते हैं, कुछ पैसा देंगे तो हमारा काम होगा। बिल्कुल, हम अपने ज़हनी तौर पे हम तैयार हो गए हैं। हर इदारे में, किसी भी इदारे में जाएं, इवन कि अगर आप एडमिशन भी जाएं बच्चों के स्कूल कॉलेज में, तो वहाँ भी ये सिलसिला है कि वहाँ भी कोई ना कोई ऐसा स्टाफ मिलेगा कि आप उससे अंडरस्टैंडिंग करें तो एडमिशन हो जाएगा। तो आसिफ भाई, लेकिन ताली एक हाथ से तो नहीं बचती ना, बिल्डर्स का भी तो हाथ है ना, उनको अगर करप्शन में आप उनको दे रहे हैं जब भी तो वो ले रहे हैं। बिल्डर जो है ना अपनी अप्रूवल से एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। ठीक है, तो उनकी एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन में हेल्प कौन करता है? इदारा। वायलेशन करते हैं, ग्राउंड +2 की अप्रूवल है, ग्राउंड +4 की कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, और फिर साइड में जो लोग हैं बेचारे वो डिस्टर्ब होते हैं तो उनको कोई उसको टेंशन नहीं है। अच्छा, क्योंकि इदारे से उसकी अंडरस्टैंडिंग है जी, इदारे वाले उसको खुद ही डील कर लेते हैं। ओके, तो जो छोटे तामीराती इदारे जो हम बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं छोटे लेवल पे, उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं? क्या मतलब कितने फ्लोर्स का अप्रूवल होता है और कितने फ्लोर्स के बाद आप नहीं बना सकते, वो गैर कानूनी होता है? इस पर रोशनी डालिए। देखिए, कोई भी शख्स बुकिंग कराने जाता है ना बिल्डर से मुतासर होकर, आप शायद ही कोई 100 में से एक आदमी हो जो जाके बिल्डर की अप्रूवल चेक करता है। कोई भी चेक नहीं करता, बिल्डर ने जो बता दिया बस उसी अप्रूवल पे
वो समझते हैं शायद ये इनकी अप्रूवल हुई हुई है, इसी पे कंस्ट्रक्शन करनी ठीक है है ना। मैक्सिमम लोग नहीं देखते, और बिल्डर लोग आमतौर पे दिखाते भी नहीं कि हमारी अप्रूवल कितनी हुई हुई है, हमारे प्लाट का साइज़ क्या है, और हमें कंस्ट्रक्शन कितनी अलाउ है, ये सब चीज़ें वादे तौर पे नहीं बताते बिल्डर्स। वो ओके बोलते हैं जी हमारे तो सब अप्रूवल है, ग्राउंड प्लस 6 अप्रूवल है और 400 यार्ड के प्लॉट से, तो ऐसा लोगों नहीं को करते, वैसे मेरे वादे ख्याल तौर पे से- नहीं बताते, और लोग भी नहीं पूछते। जी, लोगों को लोग इतनी जब फंस awareness जाते ही हैं, नहीं जब होती फंस है। जाते हैं तो फिर जाके इदारों पे इल्ज़ाम लगाते हैं ठीक है कि हमें पता नहीं था, ये नहीं था। तो इदारा SBCA वार्न करता है कि आप कहीं भी अप्रूवल बुकिंग कराने से पहले उसके एग्रीमेंट करें और SBCA की अप्रूवल चेक करें। मतलब सबसे पहले ये दोनों चीज साइड, देखनी हाँ, चाहिए। पब्लिक की भी मिस्टेक है कि पब्लिक अप्रूवल चेक नहीं करती और अपनी सहूलत देखते हैं कि सहूलत से अगर बुकिंग हो रही है और सस्ती हो रही है तो वो जाके बुकिंग करा लेते हैं। ओके, बढ़ते हैं कैसर महमूद आपकी जानिब, आपका क्या मौक़िफ़ है इस बात पर? देखें, आसिफ भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि जिस तरह कंस्ट्रक्शन हो रही होती है उसकी वायलेशन जो है ना होती है, लेकिन अदारे जो है कानून के मुताबिक कार्रवाई नहीं करते हैं। अब मेरे घर के बराबर में एक कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो उन्होंने वायलेशन जो है ना बेइंतहा करी हुई है। ठीक है बेसमेंट भी उन्होंने दे दी है जबकि अलाउ नहीं है। ठीक है, अपनी हदूद से तजावज़ करके बना रहे हैं वो, और ग्राउंड प्लस 4 ले गए, प्लस बेसमेंट ग्राउंड प्लस 4। ओके और जब वो उन्होंने तामीर शुरू करी थी तो उन्होंने मेरे मकान को डैमेज कर दिया। पूरे जो है ना दीवारों में सुराख हो गए, क्रैक्स आ गई हैं, जिसकी मेरे पास प्रूफ मौजूद हैं। बिल्कुल अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं दिखाना चाहूँगा। बिल्कुल दिखाइए। मेरे पास वीडियोस भी मौजूद हैं और ये आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल इस कैमरे में दिखाइए ताकि हमारे भाई जो है वो फोकस कर ले, या जो भी आपका कैमरा है वो आप दिखा दें वहाँ से। ये सारी पिक्चर्स हैं जो अगर आप दिखाएं तो आपको पता लग जाएगा कि ये तो मकान किस अच्छा तरह से खासा डैमेज डैमेज हुआ है आपका। हुआ। ये देखें ना, पूरा उन्होंने जो है ना एक्सीवेटर से वो उस वक्त जो है ना डिमोलिश कर रहे थे प्लॉट को, जी तो उन्होंने जो है ना ये पूरी मशीन जो है ना हमारे मकान में उनकी लग गई थी, अल्लाह अकबर, ये जिसकी वजह क्रैक्स, से ये जो है ना डैमेज हुए। ओह माय गॉड। ये वाली जो वीडियो, ये वाली पिक्चर दिखाएगा जो नीचे है जी। ये इसकी बैक साइड इस से तरफ जो से, इस बाहर तरफ से से। बनाई हुई थी, ठीक है, ये देखें पूरी दीवार जो है ना खोखली कर दी उन्होंने, सुराख भी हो गया और इसी तरह सारी जो है ना डैमेज कर दी गया। तो इसका खमियाजा अब कौन भुगतेगा? अब मैं ही भुगत रहा हूँ क्योंकि अदारा तो कोई एक्शन ले ही नहीं रहा उनके खिलाफ। मैं पिछले 4 से 5 महीने से मैं जो है ना उनके पास जा रहा हूँ, मैं एप्लीकेशंस भी दे चुका हूँ और यहाँ तक कि मैंने कोर्ट में भी CP फाइल की है उसके खिलाफ। ठीक है कोर्ट ने भी यही ऑर्डर किया था कि जो है ना इसके खिलाफ एक्शन किया जाए, यानी कि अगर इलीगल है तो इसको डिमोलिश किया जाए, ये कोर्ट का नोटिस है। ठीक है ठीक है, अच्छा, प्रूफ आपके पास सारे हैं लेकिन सब आपकी रखे बात हैं। की ये सुनवाई नहीं SBCA को दी गई एप्लीकेशंस भी मेरे पास सारी मौजूद हैं। अगर थोड़ा सा मुझे टाइम दें आप तो मैं आपको दिखा दूं। जी बिल्कुल दिखाइए। ये टाउन डायरेक्टर जमील मेमन साहब जमशेद टाउन के हैं, उनको मैंने दी थी, ठीक है, और लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये DG साहब जो डायरेक्टर जनरल हैं उनके नाम पे दी गई है एप्लीकेशन, इस पे भी कोई वो एक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कि मैं फिर पर्सनली जो है ना जाता रहा हूँ, 4-5 महीने से मैं इनके जो है ना अदारे के चक्कर लगा रहा हूँ, तो लेकिन जो है ना वो कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं इसके ठीक है। खिलाफ। लास्ट टाइम मैं फिर तंग आकर DG साहब से मिला हूँ। उस वक्त पहले तो वो छुट्टियों पे थे काफ़ी, मैंने जो है ना वहाँ जाने से जो है ना पता लगा, फिर वो छुट्टी से आ गए। छुट्टी से आने के बाद जब मैं उनसे मिला हूँ, उनको मैंने बताया, उनको मैंने इतना बताया कि सर जब मैंने एप्लीकेशन दी थी उसकी 1 छत की भराई हुई थी, आज 6 छतें लग गई। उन्होंने बगैर पिक्चर्स देखे ही उन्होंने डिमोलिश लिख के दे दिया था। रियान साहब खड़े हुए थे जो डिमोलिश के लिए जाते हैं वहाँ पर, लेकिन वो रियान साहब ने उस वक्त ली ही एप्लीकेशन जो डिमोलिश का DG साहब ने लिख के दिया था, वो लेके चले गए। उन्होंने मुझसे कहा कि 1 से 2 दिन में कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन वो आज तक नहीं हुई। ये पिछले महीने की 5 तारीख को DG साहब ने ऑर्डर किया था, ओके इसाक खोड़ो साहब ने। और
اس سے پہلے میں جمیل میمن صاحب سے بھی ملا ہوں, انہوں نے بھی مجھے یہی بولا کہ بیٹا آپ کی جو ہے نا اپلیکیشن پہ عمل ہو جائے گا 102 دن میں, لیکن کوئی عمل نہیں ہوا. سرفراز جمالی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے ملا ہوں, سمی شیخ صاحب سے ملا ہوں, شہزاد ارائین صاحب سے ملا ہوں, لیکن کوئی وہ ایکشن نہیں کرنے کے لیے تیار اس کے خلاف. اب میں تو جو ہے نا تنگ آ کے پھر مجھے یہاں آنا پڑا ہے آپ کے پاس کہ جو ہے نا یہ لوگ جو ہے نا میری تو کوئی سنی نہیں جا رہی وہاں پہ. یعنی کہ ایک عام آدمی اگر جاتا ہے ادارے میں تو اس کی کوئی سنوائی نہیں ہے, صرف پیسے جس کے پاس ہے اس کی سنوائی ہوتی ہے. بالکل, یہ سسٹم بہت ہمارے یہاں پر جو ہے تکلیف دہ بات ہو جاتی ہے جب ایک عام بندہ جو ہے پریشانی میں ہوتا ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میری مدد کے لیے کوئی تو ہوگا. لیکن آپ بہت اچھی جگہ پہ آئے ہیں, انشاءاللہ آپ کی بات جو ہے وہ سنی بھی جائے گی. اور میں بالکل کہوں گی حکام بالا سے جو ہمارا پروگرام اگر وہاں تک جا رہا ہوگا, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, تو پلیز ان کی بات پر جو ہے وہ سنوائی کریں. بیچارے بہت پریشان ہیں. ایک گھر کا آپ کو آج کل مہنگائی اتنی ہے کہ آپ اگر اپنے گھر کو ریپیئر بھی کروانے جائیں گے تو اچھا خاصا پیسہ تو آپ کا اس میں چلا جائے گا, اور آپ کروائیں بھی کیوں؟ سب سے مین چیز یہ ہے کہ یہ آصف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ مجھ سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں. یہ ان پکچرز کو دیکھ کے اندازہ لگا لیں, میں ان کو ویڈیوز بھی دکھا دیتا ہوں. یہ اگر کہیں یہ ریپیئر ہو جائے تو یہ ریپیئر بھی نہیں ہو سکتی دیواریں, کیونکہ دیواریں یہ بالکل پھٹ چکی ہیں اور ٹائل بیم پہ یہ بنا ہوا ہے مکان ہمارا. ٹھیک ہے, RCC نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے, اب اس کو توڑ کے بناتے ہیں تو پورا مکان گرتا ہے. اب میں غریب آدمی ہوں, ٹھیک ہے, تنخواہ والا بندہ آج کل گھر کا گزارا بڑی مشکل سے کرتا ہے, تو مکان کہاں سے بنائے گا وہ؟ بالکل, یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے. اور میں آپ کی بات سے اگری کرتی ہوں کہ آج کل انسان اپنا پیٹ بھر لے, پیٹ پوجا ہو جائے, پھر کام کوئی دوجا ہوتا ہے, وہ والی بات ہو گئی. اور ایسے وقت میں بندہ اگر پورا گھر بنانا از ناٹ این ایزی جاب. پلیز ان کی بات پہ سنوائی کریں. آپ کیا کہتے ہیں عرفان صاحب اس بات پہ کہ سر کے ساتھ جو مسئلے ہیں؟ بالکل, یہ پائی کا جو بھی مسئلہ ہے اس پر یقینی طور پر کارروائی ہونی چاہیے اور سب کچھ, لیکن یہ دو طرفہ چیز ہے. بحیثیت ایک ریئل اسٹیٹ میں چھوٹے موٹی انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو میں بات کرنا چاہوں گا یہ کہ ہم تو اپنی جمع پونجی لے کر آتے ہیں رزق حلال کے لیے, اور چاہتے یہ ہیں کہ آمدنی کو بہتر کریں اپنی اور کاروبار کریں. ہمارا قطعی طور پہ نظریہ نہیں ہے کہ کسی چیز کو بیونڈ دا لا, قانون سے باہر جا کر اس کو کیا جائے, تو ایسا نہیں ہے. ان کے ساتھ جو بھی تکلیف ہوئی ہے اور اس جیسے جتنے بھی کیسز ہیں ان پر ان کی روک تھام کے لیے کوئی مربوط پالیسی ہونی چاہیے, جو موجود بھی ہے اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. جب عمل درآمد ہو جائے گا تو سب صحیح ہو جائے گا. تو ایک چین, یہ تو پوری ایک سلسلہ ہے. ہم چھوٹی موٹی انویسٹمنٹ لاتے ہیں بلڈرز کے پاس, بلڈرز جاتے ہیں, کوئی چھوٹا موٹا ہم پلاٹ خریدتے ہیں اور اس میں کام کرتے ہیں اپنی رزق کے لیے. میرے خیال میں متعلقہ محکموں کو ون ونڈو کرنا چاہیے آپریشن کو, اور اس کو اس طرح سے فول پروف کرنا چاہیے کہ جس طرح سے اس قسم کی شکایت کا ازالہ بھی ہو سکے اور اس کا تدارک نہ ہو. تو میرے خیال میں زیادہ بہتر یہ رہے گا. بالکل, آج تک ہم تو یہ سنتے تھے کہ بھائی کسی کی جگہ پہ کسی نے قبضہ کر لیا, یہ مسائل ہیں وہ مسائل ہیں, لیکن جو ان کا مسئلہ ہے, آپ اپنی جگہ بنا رہے تھے, کنسٹرکشن کر رہے تھے اور آپ نے کسی دوسرے کا گھر ہی تباہ و برباد کر دیا. کون سے بلڈرز ہیں, کیا ہے, اگر آپ نام لینا چاہیں؟ اس کا نام عزیز ہے جو کنسٹرکشن کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور ان سے جو ہے نا بات ہوئی تھی جب انہوں نے ڈیمیج کیا تھا, تو انہوں نے بولا کہ ہم آپ کو ریپیئر کر دیں گے, لیکن اس کے بعد وہ کوئی انہوں نے وہ بھی نہیں آئے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. ادارے میں جانے کے باوجود میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ DG صاحب نے خود آرڈر لکھ کے دیا ریحان صاحب کو, تو میں پھر اچھا جب نہیں امپلیمنٹ ہوا اس آرڈر پہ بھی میں دوبارہ گیا ان کے پاس, دوبارہ ادارے کے پاس گیا, میں اسی ریحان صاحب کے پاس گیا. میں 4 گھنٹے ویٹ کرنے کے بعد ریحان صاحب سے ملا ہوں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ریحان صاحب نے مجھے پتا کیا کہا, بولا ہمارے تو انڈر میں نہیں آتا, اور بڑے طنزیہ انداز میں انہوں نے مجھے مسکرا کے جواب دیا کہ جو ہے نا بیٹا آپ اب توڑوا کے دکھائیں, یہ ڈیمولش کروا کے دکھائیے گا یہ. تو یہ حال ہے ہمارے ادارے کے لوگوں کا. اب اگر ادارہ عوام کے لیے کام نہیں کر سکتا تو پھر میرے خیال سے تو ایسا ادارہ ہونا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ عوام کے ٹیکسز سے عوام جو ملک کے حالات ہیں تو اس طرح کے پھر تو چلنا مشکل ہے. ان کو تو یعنی کہ فری میں تنخواہیں دی جا رہی ہیں. بالکل ایسے ہی. آصف بھائی آپ کیا کہیں گے, اب انہیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ انہوں نے سارے تو معاملات کر لیے, کہیں بھی ان کی سنوائی ہو نہیں رہی ہے. آخر میں یہ خود ہی بیچارے بیئر کریں گے, ان کا گھر جو حالت ہے اس کو ڈیمولش ہی کرنا پڑے گا.
TR गार्डर में बना हुआ है, इस काबिल नहीं इसको रिपेयर करें। अच्छा, उनके बच्चे रहते हैं, अल्लाह ना करे फ्यूचर में अगर गिर ना जाए तो ये पूरा डिमोलिश करना होगा, मगर इदारे को चाहिए उस बिल्डर को पाबंद करें, कोई इनका घर बिल्ड करके दे। बिल्कुल ये कम अज़ कम इंसाफ है, ये इदारा कर सकता है, करवा भी सकता है, क्योंकि जब उसको वायलेशन की परमिशन दी हुई है तो उससे इनका घर भी तामीर करवा सकते हैं। नहीं तो वसूली तौर पे तो उसको डिमोलिश करें, 160 गज के प्लॉट के ऊपर बेसमेंट और ग्राउंड प्लस 4, कोई रूल नहीं बनता अप्रूवल दो का। प्लॉट्स हैं 80-80 गज के, जिनको एक करके बना रहे हैं वो। अच्छा, हाँ, उसमें तकरीबन 10 फ्लैट बनाए हैं उन्होंने। ओके, नीचे पूरे उन्होंने बेसमेंट दी गई है, जो कि अलाउ ही नहीं करता है SBC है। और वायलेशन उसमें बेइंतहा है, छज्जा भी जो है ना 3 फीट से ज़्यादा दिया गया है, फिर अपनी हदूद से भी तजावज़ किया गया है, ग्राउंड प्लस 4 ले गए हैं वो, यानी कि वायलेशन ही वायलेशन है। लेकिन उसके बावजूद भी SBC है उस पर, उसके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब अब हम क्या समझें कि जो इतने महीने से मैं वहाँ चक्कर लगा रहा हूँ, उनको हर चीज़ प्रूफ के साथ दिखा भी रहा हूँ, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा है। भाई एक्शन मैं आके ज़रा कंटिन्यू करती हूँ बात को, यहाँ पे ब्रेक का टाइम हो गया है। नाजरीन आप कहीं नहीं जाएगा, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं आसिफ भाई की जानिब। आसिफ भाई, अब ये जो बिल्डर इनके घर के बराबर में जिन्होंने डैमेज किया है इनका घर, उन्हीं को बनवाना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई एप्लीकेशन, कोई ऐसी सिस्टम जो ये जहाँ पर जाके, क्योंकि सारे दरवाजे तो ये खटखटा चुके हैं, अब कोई जगह ऐसी बचती है सिवाय अल्लाह ताला के कि भाई अल्लाह ताला ही इनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे इदारे ही इतने नाकाम हैं अपने कामों को करने के लिए, तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? एक आम बंदा जो कि रोजी रोटी, एक तो वैसे आप 4 महीने से परेशान हो रहे हैं, आप जा रहे हैं दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आपका काम भी इससे मुतासिर हो रहा होगा। ज़ाहिर सी बात है, छुट्टी करके जाते हैं तो वो जो है हमारी सैलरी में से कट जाती है वो तनख्वाह, बिल्कुल वो दिहाड़ी कट जाती है, क्योंकि बार बार छुट्टी तो अब जब करेंगे तो वो तो असर होता है हमारी सैलरीज पे भी। और एक आपने उनका घर ही तबाह कर दिया। मतलब चले एक बंदे की एक इंडिविजुअल परेशानी होती है तो उससे बंदा फिर कुछ कर भी सकता है कि चलो यार मैं निमट लूंगा, मैं ना जानूं, मेरा काम जाने, लेकिन पूरी फैमिली सफर कर रही है। उनके घर में कितने लोग रहते होंगे, उनके अम्मी अब्बू होंगे, बच्चे होंगे, बीवी होगी, बच्चों के जहन पे कितने अजीब असरात मरतब हो रहे होंगे कि हमारा घर जो है वो किसी ने आके तोड़ दिया। अब हम जाकर जो है वो कहाँ पर जाके जो हमारी सुनवाई होगी, हम किसकी जाके दरवाजा खटखटाए, हम कौन कौन हमारी फरियाद सुनेगा? तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों में से बताएं कि अब आगे करना क्या है, क्योंकि हालात जो है इतने ज्यादा नासाद हो चुके हैं इनके लिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो प्रॉब्लम है, फिर एक आदमी को जहनी अजियत कितनी ज्यादा होती है। तो आप क्या कहेंगे इरफान भाई इस बात? देखिए मैं दोबारा अपने मौके पर दोहराऊंगा, ये तो एक केस है ना, इस तरह के बहुत सारे शहर में मसाइल लोग हैं, ये तो इन भाई की एफर्ट्स हैं कि यहाँ आप तक आ गए आपके प्लेटफॉर्म पर और आपने इस आवाज़ को बुलंद किया, और ये बड़ा एक अच्छा काम है आपका, अमूमी मसाइल को आप इस तरह से हाईलाइट कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर अर्ज़ करूँगा कि ये मामला जो है महकमा जाती सतह पर और माशरे की जो आगाही है उसकी सतह पर होना चाहिए। अब हम जो वहाँ के मकीन हैं कि कोई वॉल्यूशन हो रही है, कोई खिलाफ वर्जी हो रही है, तो वो इदारों में से रब्ता करें और इदारे एक ऐसी पॉलिसी बनाएं कि साहिल को जो है बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो और वो जो है अपने मसाइल को बहुत आसानी से हल होता देखे। तो उसके लिए महकमों को और मेरे ख्याल में समाजी सतह पर जो मुख्तलिफ NGOs काम कर रही हैं और मुख्तलिफ जो सोसाइटी को जो भी प्रेशर बिल्डअप कर सकते हैं, जो भी सेक्टर्स, उनको एक्टिव होना चाहिए। बिल्कुल। तो कोई NGO कायम है अगर प्रॉपर्टी में किसी के साथ मिसहैप होता है? आप कहीं किसी NGO पे गए? नहीं, NGOs का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिन अदारों का मुझे पता था मैं उनके पास ज़रूर गया हूँ। ठीक है, लेकिन वहाँ मेरी सुनवाई नहीं हुई, वहाँ इनकी सुनवाई नहीं हुई। ये बहुत ही एक तकलीफ बात है कि एक आम आदमी के लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, वैसे ही हमारे माशरे में इतने हैं, हमारे मुल्क में बहुत ही ज़्यादा हम परेशानी से हर रोज़ जो हम गुजारते हैं, एक दिन ऐसा होता है। और घर देखें, आजकल के ज़माने में घर बनाना एक सोच, जो किराए के घर पे रहते हैं उनके लिए एक बहुत ही सुहाना ख्वाब होता है कि आपको अपना घर बनाना है, अपनी जन्नत बनानी है। और घर जो है, अगर आपका, जो लोग रेंट पे रहते हैं ना, ये दर्द वो महसूस कर सकते हैं कि वो ये सोचते हैं, और आज के ज़माने में सिर्फ वो सोच ही सकते हैं। बहुत मुश्किल है। आप अगर कमेटी वगैरह भी डालते हैं, जिस तरह भी जमा करते हैं, आप जमा पूंजी से घर खरीद लेते हैं, बना लेते हैं। इन्होंने भी कितनी मुश्किलों से अपना घर बनाया होगा, अपना घर तामीर किया होगा, क्या क्या सुहाने ख्वाब उन्होंने, क्या क्या हो सकता है इनके बड़ों ने जब बनाया हो, तो उनकी जो एक खुशबू होती है, घर से आपका बहुत लगाव होता है। आपने आगे सीधे उनके घर ही तोड़ दिया और उसके बाद आप लोग कुछ सुन नहीं रहे। मुझे तो लगता है अब शायद आपको भी पैसे खिलाने पड़ेंगे, आप पैसे खिलवा के जो है अपना घर दोबारा से तामीर करवा सकते हैं, जब भी आपकी सुनवाई होगी। मुझे तो यही लग रहा है
ہے کہ جس طرح ادارے کا حال ہے. آصف بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. آصف بھائی شاید آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر بنا دیں. کہیں پہ بھی کنسٹرکشن ہوتی ہے نا تو ایس بی سی اے والے بن بلائی پہنچ جاتے ہیں, بن بلائی پہنچ جاتے ہیں. اور یہاں جو ہے میں کمپلین کرنے کے باوجود, بار بار جانے کے باوجود بھی کوئی نہیں آ رہا ہے. یا تو اب وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کب تھکیں گے, آپ کب یہی ہو تھک رہا ہے. جائیں گے اور کب آپ بیٹھ جائیں گے. یہی ہو رہا ہے. مجھے جو ہے نا وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ تھک جائیں, اور کورٹ سے بھی, ہائی کورٹ سے جو انہوں نے ٹائم لیا گیا ہے وہ اسی لیے لیا ہے کہ اس کو فوراً جلد سے جلد کمپلیٹ کر کے جنہوں نے خرید لیے ہیں ان کو ہینڈ اوور کریں وہ, اور خود وہ سائڈ پہ ہو جائیں. کل کو اگر نقصان ہوتا ہے, ڈیمولش ہوتا ہی ہے, تو خریدنے والا جو ہے نا پھنس جائے گا. اچھا, جیسے کہ نسلا ٹاور پہ آپ نے دیکھا کیا ہوا, کتنے لوگوں کا نقصان ہوا. تو بلڈرز جو ہے نا سائڈ پہ تھے کیونکہ وہ بیچ کے جا چکے تھے. اچھا جیسے اب یہ انہوں نے بتایا کہ یہ انلیگل بن رہا ہے, مطلب گراؤنڈ پہ +4 بنا رہے ہیں وہ, اور کتنے گز کا, 80 گز یا 160 گز کے پلاٹ پہ گراؤنڈ +4 بنا ہے. ٹوٹل وائلیشن ہے یہ. اوکے, تو اب یہ جو لوگ آئیں گے رہنے کے لیے وہاں پہ, ان کو اب اتنی آگاہی ہونی چاہیے کہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو جگہ خرید رہے ہیں یہ انلیگل ہے, یہاں پر ہم آئیں ہی نہ. اب ان کے لیے بھی پرابلم ہے, اگر وہ خرید لیتے ہیں اور یہ ڈیمولش ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ لوگ جو نا پہلے دھوکہ کھا لیتے ہیں, پھر بعد میں اس کی شکایت کرنے جاتے ہیں. لوگوں کو پتہ ہے کہ اس پلاٹ کے اوپر اتنے چھوٹے چھوٹے فلیٹ بن رہے ہیں اور گراؤنڈ +4 بن رہا ہے, اس کی اپروول نہیں ہے. نہ کسی نے کوشش کری ہے ایس بی سی جا کے معلوم کرنے کی, اور بس وہ یہ دیکھیں کہ ہمیں فلیٹ سستا مل رہا ہے, سہولت سے مل رہا ہے, بس جلدی سے پرچیز کر لیں. اوکے, اور ایس بی سی نے اس وقت کراچی کو نا ایک پٹے پہ دے دیا ہے. ہر علاقے کے اندر ایک آدمی اپنا نومینیٹ کر دیا ہے, جو وائلیشن جتنی بھی ہوتی ہے وہ پیسے لیتا ہے وائلیشن کرنے والے بلڈر سے. جو چھوٹے 120 گز پہ گراؤنڈ +3-4 بنا رہے ہیں, ناظم آباد, لیاقت آباد وغیرہ میں دیکھیں پورا کھنڈر بنا دیا اس کو. تو وہاں پہ یہی وہاں پہ پٹے پہ دے دیا ہے, اور اس سے وہ ایک آدمی کو نومینیٹ کر دیا, وہ پیسے کلیکشن کرتا ہے اور ایس بی سی کے افسران کو پہنچا دیتا ہے. ابھی ناظم آباد میں ایک لڑکی کو مارا تھا, کاشف کو. اس کے مارنے کی وجہ سے یہی تھی کہ وہ ناظم آباد سے کلیکشن کر کے ایس بی سی کو دیتا تھا. اچھا, ہاں, تو یہ ایس بی سی نے ایک عجیب قسم کا شہر کے اندر زیادتی کی ہے, کیونکہ یہاں پہ جو افسران اپائنٹ ہوئے ہیں یہ سب غیر مقامی ہیں, سیاسی بنیادوں پہ ان کی اپائنٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے. تو ان کو کوئی سروکار نہیں ہے کراچی سے, کراچی کی ڈیولپمنٹ سے, کراچی کی بیوٹی سے, ان کو کوئی سروکار نہیں ہے. کیونکہ یہ تو دیکھیں ایک واحد ان کو کیس ہے. پیسہ چاہیے, یہ پیسہ مل جاتا ہے, آپ ان سے جتنی دل چاہے اپروول لے لیں اور بنا لیں. تو یہ جو عام صارف ہے جو کہ اپنے خواب سہانے کرنے کے لیے, اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے آتے ہیں کہ بلڈرز کے پاس کہ ہمیں گھر خریدنا ہے, آپ ہمیں جو ہے گھر بتائیں کون سا اچھا ہے, یا ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کے پاس بھی آتے ہیں, تو وہ ان کے ساتھ جو دھوکہ دہی ہوتی ہے, چلیں یہ تو پھر بھی بہت پختہ ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, اپنی بات تو آگے تک پہنچا رہے ہیں, لیکن کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایسے پلیٹ فارمز پہ آتے ہی نہیں, وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارے ہوتے ہیں, رو پیٹ کے, پتہ نہیں وہ حادثوں سے بھی گزر جاتے ہیں, پھر ان کے پرابلمز ہوتی ہیں. تو وہ لوگ, ان کی سنوائی کہاں ہوگی؟ دیکھو سنوائی کے لیے تو ادارے ہیں, مگر ادارہ سنتا نہیں ہے نا. ادارہ اٹیچ ہوتا ہے بلڈر کے ساتھ, بلڈر کو فیور کرتا ہے. وہ جو لوگ کمپلین کرنے آتے ہیں ان کے کمپلین سے پہلے بلڈر کو انفارم کر دیا جاتا ہے کہ فلاں شخص آپ کے پڑوس سے کمپلین کرنے کے لیے آیا ہے. تو اس کو سیاسی بنیاد پہ اس کو اتنا ڈرا دیا جاتا ہے تو وہ بندہ بھی صبر کر کے بیٹھ جاتا ہے اور اپنا نقصان پہ بس رو پیٹ کے اپنی زندگی گزار رہے. وہ لیکن یہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ خوف خدا مجھے لگتا ہے شاید دلوں سے ختم ہو گیا. یہ ہمیں شاید خیال نہیں ہے, اس میں ہم بھی شامل ہیں کہ ہم سب کا خوف خدا ہمارا, کہ ہماری جو قوم کی جو آپ دیکھ رہے ہیں نا, جو ہم لوگ اتنی پریشانیوں سے گزر رہے ہیں, اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ خوف خدا بھلا کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہزاروں سال شاید زندگی گزارتے رہیں گے اور ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے. آپ لاکھوں کروڑوں کتنا بھی کرپشن کر کے پیسہ کوئی بھی کما لے, مطلب میں کوئی یہ نہیں کہنا چاہوں گی کہ ایک اسپیسیفک بندہ کہ بھائی اتنا پیسہ کما لو کچھ, لیکن آپ وہاں پر کیا لے کے جائیں گے؟ کچھ بھی نہیں جائے گا, آپ کے اچھے اعمال جائیں گے. تو اللہ کے واسطے اگر آپ اس طرح سے کبھی نہ کبھی تو کسی نہ کسی کا ایمان جاگتا ہوگا, کبھی تو خیال آتا ہوگا کہ یار یہ جو میں کر رہا ہوں یہ میں غلط کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, تو خدارا پلیز اس بارے میں سوچیں. اور آپ کی جانب آؤں گی میں, عرفان صاحب مجھے بتائیے گا آج کل ریئل اسٹیٹ کا کیا پوزیشن ہے کراچی میں؟ کوئی ایسی بھی جگہیں ہیں جہاں پر ہم سستے پیسوں میں جو ہے وہ گھر خرید سکیں؟ صارفین کے لیے کیا کوئی خوشخبری ہے؟ دیکھیے ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے کراچی بہت وسیع ہو گیا, جیسے اس کی مختلف جگہیں ہیں, سب کچھ ہے, لیکن
آپ اگر اسپیسیفک کسی جگہ کی بات کرتی ہیں تو نارتھ کراچی ایک بہت بڑا ایریا ہے، اسکیم 33 ہے، اسکیم 45 ہیں، سب کچھ ہیں. ہاں چھوٹے پیمانے پر کام کرنے کے حوالے سے اس وقت ظاہر ہے ہر سیکٹر میں مسائل ہیں، تو وہاں پر بھی مسائل ہیں. ان مسائل کو حل ہونا چاہیے تاکہ عام صارف کو جو ہے متوسط طبقے کا یا پھر نچلے متوسط طبقے کا جو صارف ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کا اپنا ذاتی گھر ہو، اس کے لیے سہولتیں. بہرحال ریاست کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس طرح کے پالیسیز بنائیں کہ عام غریب آدمی اپنا ذاتی گھر لے سکے. مجھ جیسا چھوٹی سرمایہ سے کام کرنے والے جو ڈیولپرز ہیں ان کو یا بلڈرز ہیں ان کو جو ہے سہولت مل جائے کہ وہ آسانی سے ہلکے سطح پر جو ہے اس طرح کے مکانات کی تعمیر کر سکیں اور لوگوں کو رہائش کا دے سکیں. یہ سب کام ہوگا حکومتی سطح پر. حکومت وہاں ڈیولپمنٹ کرے گی، لوگوں کا جو رہائشی جو معیار ہے اس کو بہتر کرے گی، تو یقیناً لوگ جائیں گے اور ظاہر ہے اس طرح سے پھر کام ہوگا. اس طرح سے کام ہو ایسے ہی سکتا ہے. انشاءاللہ بہتری آئے گی. ہم اینڈ میں بالکل یہ بات ضرور کرتے ہیں تاکہ آپ جو ہے وہ دل آپ کا کھٹا نہ ہو جائے. آپ یہ سوچیں کہ ہر طرف برائی برائی. ہمیشہ اینڈ میں ہم اچھا کوئی آپ کے لیے جملہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ پاک جو چاہیں گے انشاءاللہ دن جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گے. آصف بھائی آپ یہ بتائیے گا کہ آج کل پراپرٹی کے کیا حالات ہیں، حالات حاضرہ میں، کیونکہ آپ بلڈر ڈیولپر ہیں. کنسٹرکشن کتنا مشکل ہو گئی ہے ایک عام بلڈر کے لیے، چاہے وہ چھوٹے بنائے تعمیراتی منصوبے یا بڑے بنائے، کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. کنسٹرکشن جب چلتی ہے نا تو ملک کی تقریباً 64 انڈسٹری چلتی ہیں ساتھ میں، اور بہت بڑا امپلائمنٹ ملتی ہے، بہت بڑا بزنس ہوتا ہے. مگر اس وقت جو حالات ہیں کہ لوگ تھوڑا سا انسیٹسفائیڈ ہیں. گورنمنٹ سطح پہ نا یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے انوائرمنٹ ڈیولپمنٹ کرنا، کہ بزنس کی انوائرمنٹ ڈیولپ ہوتی ہے تو ہر آدمی خوشحال ہوتا ہے، کاروبار ہو رہا ہوتا ہے. اس وقت کنسٹرکشن کاسٹ اتنی زیادہ ایکسیڈ کر گئی ہے، یہ کہ عام آدمی کی پہنچ سے دور ہے. اب بلڈرز بھی جو کنسٹرکشن کرتے ہیں اپنا اسٹیمیٹ لگاتے ہیں، اس کے بعد جب وہ اینڈ پہ جاتے ہیں تو ان کی کنسٹرکشن کو اتنی بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کا برڈن جو ہے نا عام پبلک کے اوپر ڈائیورٹ کرتے ہیں کہ جس کاسٹ پہ بک کیا تھا فلیٹ، پھر بولتے ہیں نہیں ہماری کنسٹرکشن کاسٹ بڑھ گئی، اس میں اتنے پیسے کی ایکسکیلیشن ہوگی. تو یہ سب چیزیں نا مین وجہ یہ ہے کہ ریاست اس وقت انوائرمنٹ ڈیولپ نہیں کر رہی. کہ انوائرمنٹ ڈیولپمنٹ ہو، امپلائمنٹ بھی ہو. اس وقت ان امپلائمنٹ بہت بڑھ گئی ہے، انسیٹسفیکشن بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے. بالکل مجھے لگتا ہے بزنس جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے اس وقت بالکل ڈاؤن فال ہے. کراچی کی کوئی اس وقت ایریا نہیں ہے جو بہترین بزنس جہاں ہو رہا کنسٹرکشن کا، ابھی کوئی ایسا ایریا نہیں ہے. اچھا کراچی کی جو پراپرٹی کی قیمتیں ہیں اور اگر ہم اس کا مقابلہ کریں لاہور یا اسلام آباد، وہاں کی قیمتیں خاصا کم ہیں. کراچی کی جو پراپرٹی کی قیمتیں ہیں وہ آسمان کی بلندیاں چھو رہی ہیں، ایسا کیوں؟ نہیں اب تو اگر جائیں لاہور اسلام آباد وغیرہ تو وہاں بھی قیمتیں بہت ڈیولپ ہو گئی ہیں، مگر وہاں پہ ایک سسٹم میں کام ہو رہا ہے. جو کراچی کے اندر جتنے ہے نا افراتفری اور لا قانونیت، اتنی لا قانونیت لاہور میں اسلام آباد میں نہیں ہے. وہاں بزنس ماشاءاللہ بہت ڈیولپ ہو رہا ہے. لوگ کراچی سے لوگ جا کے اسلام آباد میں بزنس کر رہے ہیں. جی بالکل، یہاں سے لوگ بہت موو کر سسٹم رہے ہاں ہیں. سسٹم میں کام ہو رہا ہے وہاں پر. اس قدر جو نا لا قانونیت نہیں ہے جتنی کراچی کے اندر ہے. میں کتنے لوگوں کو جانتی ہوں جو کہ کراچی سے موو کر گئے، پوری فیملیز اسلام آباد، کہ وہاں پر سکون ہے بھائی، وہاں پر لا قانونیت نہیں ہے، ہم وہاں پر جا کے زندگی اچھی بسر کریں گے سکون میں. تو اس طرح کیوں؟ کراچی تو روشنیوں کا شہر ہے، کراچی سے تو ہر کوئی پیار کرتا ہے. لیکن یہ جو تباہی ہو رہی ہے، یہ جو ہم اپنے اطراف میں دیکھ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. کیونکہ اگر کوئی کرپشن کرتا ہے اور ہم اگر یہ بحیثیت قوم یہ سوچ رہے ہیں کہ یار کرپشن، چلو اتنے پیسے تو دینا نا، کوئی بات نہیں، چلو اتنے پیسے دے دو بھائی، میرا کام جلدی کر دے. جب یہ سوچ ہماری بن گئی ہے تو اس سوچ کو ہٹانے میں، کیونکہ سوچ بننے میں بھی بہت ٹائم لگتا ہے اور اس کو ہٹانے میں تو پھر اللہ ہی مالک. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کو جو ہے نا وہ اللہ پاک چلا رہے ہیں. اس کے علاوہ جب ہمارے جو اداروں کا حال ہے، جو ہماری حکومت کا حال ہے، جو سب لوگ اعلیٰ حکام سب جگہ اپنی اپنی جگہ بیٹھ کے، میں جب بھی لوگوں سے ملتی ہوں میں دیکھتی ہوں کہ کوئی کام ایسا ہو نہیں رہا، تو اللہ پاک ہی چلا رہا ہے پاکستان کو، کیونکہ یہ بنا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر. اچھا آصف بھائی، میں یہ جاننا چاہوں گی کہ پراپرٹی کی قیمتوں کی میں نے بات کر لی. اب جیسے ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا ہے یا میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا ہے، میں صارف ہوں، مجھے جانا ہے ایک پراپرٹی اچھی سی خریدنے کے لیے، چاہے وہ چھوٹا منصوبہ ہے چاہے بڑا، لیکن سب سے پہلے کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے جو کہ مجھے پتہ چلے، ایک عام شہری، ایک عام پاکستانی، جو کہ مجھے اویئرنیس ہونی چاہیے کہ بھائی یہ چیزیں ہیں جو مجھے دیکھنی ہیں؟ کیونکہ سب سے پہلے آپ جہاں بکنگ کرانے جا رہی ہیں، بلڈر کی اپنی گڈ ول بھی ہوتی ہے. جو اچھے بلڈرز ہوتے ہیں وہ پھر وائلیشن بھی نہیں کرتے اور عوام کو دھوکہ بھی نہیں دیتے. یہ تو بہت واضح چیزیں جو سامنے نظر آ جاتی ہے. باقی اب بغیر کسی خوف کے نا ان سے ڈاکومنٹس آپ سین کر سکتے ہیں
کہ آپ کے پراپرٹی کے ڈاکومنٹس کیا ہیں اور آپ کی اپروول کیا ہے, آپ کی اپروول بھی ہوئی ہوئی ہے یا آپ ایسے ہی بکنگ کر رہے ہیں. اوکے. بعد میں سروائیو تو پھر عوام کو کرنا ہوتا ہے. اور لیز کے کیا معاملات ہوتے ہیں؟ لیز تو پھر بات کا میٹر ہے. پہلے لیز وہ ہونی چاہیے جن کے نام ہے, بلڈرز کے نام لیز ہونی چاہیے. جی. یہ بلڈر کا نام لیز ہے بھی نہیں ہے, تو یہاں پہ یہ سب چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. سائٹ پہ جا کے بلڈر سے ڈاکومنٹس ریکوائر کریں, وہ ڈاکومنٹس دکھاتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. بہت سے لوگ اچھے بلڈر ہیں تو ان کو اعتراض نہیں ہوتا, ان کی اپنی گڈ ول ہے, اس پہ ان کے نام سے کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ ڈر کے مارے, خوف کے مارے, ان کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے, رقم انہوں نے جمع کی بھی ہوتی ہے, لیکن وہ یہ خوف کے مارے کہ یار میں جاؤں گا کہیں میرے ساتھ کوئی 2 نمبری نہ ہو جائے, کوئی مس ہیپ نہ ہو جائے, میں کس تو کیا ان سب چیزوں کے لیے جو ہے کوئی وکیل کا ان کے ساتھ ہونا لازمی ہے؟ نہیں, ڈاکومنٹ اگر پڑھے لکھا آدمی تو ڈاکومنٹ خود بتاتے ہیں کہ ڈاکومنٹ کی کیا کیفیت ہے. ڈاکیومنٹس اصلی ہیں, نقلی ہیں, یہ بھی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں نا. ایک عام بندہ تو اپنی خوشی میں جا رہا ہے کہ بھئی یار میں تو آج گھر کے بات فائنل کر کے آؤں گا یا میں دیکھ کے آؤں گا. اب وہ ڈاکیومنٹ فائل آتی ہے, خوشی خوشی میں بندہ سائن کر دیتا ہے. تو کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ اچھا آپ سے جانوں گی عرفان بھائی, اب جیسے ان کے ساتھ مسئلہ ہو گیا, میرے ساتھ کوئی مسئلہ اللہ نہ کرے ہو گیا, باہر جا کر باہر کی دنیا میں آپ کو جو ہے کوئی اچھا سا گھر چاہیے, گھر کی ایک اپنی ہی ایک بندے کا ایک ہوتا ہے نا فینٹیسی کہ مجھے ایسا گھر چاہیے, تو کراچی میں ایک کوئی ایسی جگہ واقع ہے جہاں پہ 30 سے 35 لاکھ روپے میں کوئی بھی بندہ گھر حاصل کر سکتا ہے؟ کئی جگہیں ہیں. میں نے جیسے پچھلی گفتگو میں نشاندہی کی کہ اسکیم 45, اس میں شاید ہم ٹیسر ٹاؤن وغیرہ کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہے. جہاں تک آپ نے گفتگو فرمائی کہ کس طرح سے جو ہے کوئی بھی شخص, کوئی بھی سائل, جیسے ایک چھوٹا خریدار جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنی رقم کو محفوظ کر سکتا ہے, اس کا طریقہ کار ہے میرے خیال میں کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم بننا چاہیے جس میں جو ہے ایک عام آدمی, کیونکہ ہمارے لٹریسی ریٹ کتنا ہے, لوگوں کو تو علم ہی نہیں ہے نا, تو کوئی ایسا پلیٹ فارم بننا چاہیے ہر پروجیکٹ کے اناؤنسمنٹ کے ساتھ کہ جہاں پر ایک عام جو ہے خریدار جائے اور اس کی جو حوالے سے جتنی بھی معلومات ہے وہ اس کی وہاں سے حاصل کر لے, تاکہ اس کے ساتھ جو ابھی آصف صاحب نے فرمایا کہ بعد میں مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا تدارک پھر وہی بات آئے گی کہ ریاست کرے کہ عام خریدار کے لیے, عام شہری کے لیے جو اپنا ذاتی گھر بنانا چاہتا ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرے کہ تاکہ اس کے ساتھ کوئی ایسا دھوکہ نہ ہو. جس طرح کے مسائل ہم دیکھ رہے ہیں ابھی ان بھائی صاحب سے جو ہم نے سنا, اور جو بھی کچھ اس طرح کے سینکڑوں مسائل ہوں گے, اس کے لیے ایک ادارہ ایسا ضرور ایگزسٹ کرنا چاہیے. اگر اس طرح کا کوئی ادارہ ایگزسٹ کرتا ہے تو اس کے پاس ایک انفارمیشن ڈیسک, ایک گائیڈنس ڈیسک ضرور ہونی چاہیے وہاں پر, جہاں پر کوئی بھی خریدار جا کے معلوم کرے کہ جی میں سو اینڈ سو پراپرٹی میں انٹرسٹڈ ہوں اور مجھے اس کی حیثیت بتا دیجیے. وہ اس کے بعد وہ اس کو ایک تحریری طور پر رائٹنگ میں دے دیں کہ ہاں جی یہ کلیئر ہے, تاکہ خدا نخواستہ کل کے ساتھ اس کے بعد کچھ ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک لکھت ہو کہ جی میں نے معلومات کی تھی تو مجھے متعلقہ محکمہ نے کلیئرنس دی ہے اس کی. اوکے, تو ہمارے پاس ایسا کوئی ادارہ ہی نہیں ہے؟ یقیناً ہیں, بالکل لیکن ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ میں نے عرض کیا کہ اس کو بہت سہل کرنا پڑے گا, اس سسٹم کو, اس طریقہ کار کو آسان کرنا پڑے گا, ہر آدمی کے اپروچ میں لانا پڑے گا, ہر آدمی کی پہنچ ہو جائے, اس کے علم میں ہو. اس کو کچھ اس طرح کی بلڈر کے ساتھ مل کر بھی اس طرح کی پابندیاں ہونی چاہیے کہ جی پہلے وہ آ کر آپ فائل نہیں بنائیں گے اس وقت تک جب تک کہ متعلقہ محکمے کی انفارمیشن ڈیسک سے, گائیڈنس ڈیسک سے آپ کی NOC ہر کلائنٹ کو دی جائے, ہر خریدار کو دی جائے, بالکل, تاکہ وہ مطمئن ہو. اور آن لائن بھی کچھ ہونا چاہیے, اپلیکیشن آپ آن لائن کر دیں تاکہ پرابلمز نہ ہو. محکمے جو ہے سب چیزیں جو ہے ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ اتنا زیادہ ہو گیا ہے, ہر چیز جو ہے وہ گوگل پہ آپ کو دستیاب ہوتی ہے. تو ہمارے یہ جو ادارے ہیں یہ کچھ اس طرح سے کوئی چیز کیوں نہیں انوینٹ کرتے؟ یقیناً یہ سب کچھ ہونا چاہیے, لیکن میں عرض کروں کہ ہم 20% کے اندر لٹریسی ریٹ پہ بیٹھے ہیں سر, اور ہمارا ایک مزدور یا ایک کاریگر جو ہے وہ اپنی پوری زندگی جمع پونجی لے کے جب جا رہا ہے, اور اس نے تو موبائل کا استعمال اب ہوا ہے بہت زیادہ, لیکن میرے خیال میں اس کو اتنا آسان اور سہل کر دینا چاہیے کہ کوئی بھی آدمی بہت آسانی سے اس صورتحال سے ڈیل کر سکے. بالکل ڈیل کر سکتے اور نکل سکے جی بالکل اس مشکل سے. اسی کے ساتھ ساتھ بریک کا ٹائم ہو گیا ناظرین, تو کہیں جائے گا میں دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو, اس کا نام ہے مسکراتی صبح. بڑھتے ہیں آپ کی جانب. کیسر بھائی آپ بتائیے تو اب آپ کے کیا مطالبات ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ آج آپ کے ہی بات پر جو ہے ہم لوگ نے یہ پروگرام ڈیزائن کیا ہے کہ ایک عام آدمی کی کیا پکار ہے, کیونکہ آپ کے ساتھ جو حادثہ پیش آ گیا چلیں وہ تو ہے, لیکن اب آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ میری صرف یہی ڈیمانڈ ہے کہ ادارے جو ہے اپنا کام کریں, ٹھیک ہے,
آج یہ میرے ساتھ ہوا, کل کو یہ کسی اور کے ساتھ ہوا ہوگا, اور ہو سکتا ہے لاکھوں لوگ کنسٹرکشنز ہوتی ہیں, اتنا بڑا کراچی ہے, ہو رہی ہوں گی, اور کئی جگہ پہ وائلیشنز بھی, زیادہ تر وائلیشنز بلڈرز کرتے ہیں اور ساتھ والے گھروں کو بھی ڈیمیج کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تعمیر کرتے وقت. تو میرا مطالبہ صرف یہی ہے کہ ان جو وائلیشن کر رہے ہیں بلڈرز, ان کے خلاف ایکشن کیا جائے, اور جس کا نقصان ہو, ٹھیک ہے, اس کا نقصان پورا کروایا جائے. بالکل, تاکہ جو ہے, کیونکہ وہ غریب آدمی نے پتہ نہیں کتنی محنت سے اس کو بنایا ہے, ٹھیک ہے, اب وہ دوبارہ اس کو پتہ نہیں بنا سکتا ہے بھی ہے یا نہیں بنا سکتا ہے. بالکل. تو ادارے جو ہیں اپنا کام پراپرلی اپنا کام کریں, تاکہ کوئی بھی ایک عام آدمی ادارے کے پاس اپنا شکایت لے کے جاتا ہے تو اس پہ عمل ضرور کریں. اب میں میری طرح اور پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے جو, میرے پاس ابھی بھی اسی بلڈرز کے خلاف 2 کمپلینر اور تھے, اچھا, جو چپ کر کے پیچھے ہٹ گئے کیونکہ عمل ہی نہیں ہو رہا تھا. ان کی اپلیکیشنز بھی میرے پاس موجود ہیں, ٹھیک ہے, جو ان کی کاپی میرے پاس موجود ہے, جو انہوں نے بھی دی تھی اس کے خلاف کہ یہ وائلیشن کر رہا ہے بلڈرز, کیونکہ چھوٹی گلیاں ہیں, تنگ گلیاں ہیں, پھر اس میں آپ اور تجاوز کر کے بناؤ گے, ٹھیک ہے, وہ گلیاں اور تنگ ہوں گی, بالکل, اور 100 مسئلے مسائل ہیں. تو لیکن وہ کیوں پیچھے ہٹ گئے, صرف سنوائی نہیں ہے. اب ایک عام آدمی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اپنا کام چھوڑ کر کسی کی شکایت کے لیے جائے کہ یہ وائلیشن کر رہا ہے, یہ غیر قانونی کام کر رہا ہے. اسی وجہ سے غیر قانونی کام کی کوئی جلدی شکایت نہیں کرتا ہے, کیونکہ اس پہ عمل نہیں ہوتا ہے. بالکل. یہ کون بلڈرز تھے, ذرا آپ نام دوبارہ سے کوٹ کریں گے؟ یہ عزیز نام ہے اس بندے کا جو بنا رہا ہے اس کو, ٹھیک ہے, اور اس سے زیادہ مجھے ان کے بارے میں ابھی معلوم نہیں ہے, کیونکہ سامنے یہی ہے عزیز. اب ان کی بیک پہ کوئی اور ہو تو اس کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو بیسک جو بندہ ہے وہ فرنٹ پہ عزیز نام کا بندہ ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور وہی کام کر رہا ہے. اچھا. تو عزیز صاحب, اگر آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آپ اپنی صفائی دینا چاہتے ہیں, آپ کا کیا موقف ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ پر ہمارے جو بھائی ہیں وہ غلط الزام لگا رہے ہیں, یا جو بھی آپ کی صفائی, اگر آپ ہمارے پروگرام میں آنا چاہتے ہیں تو آپ بھی یہاں پر آ سکتے ہیں, کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور آپ کی بھی بات ہم سنیں, آپ کی زبانی سنیں گے, آپ کی کہانی. ہم نے اپنے بھائی کی تو سنی, لیکن آپ کی بھی سن سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ جو موقف بتائیں وہ ہم سنیں, لیکن اب یہ بات جو ہے میں چاہتی ہوں کہ 1 on 1 جو ہے ہو جائے, تاکہ آپ کی جو بات ہے اس کا حل نکلے. یوں کہ ہم جب اگر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو اس بات کا جو ہے حل نکلنا لازمی ہے, کیونکہ ان کا گھر بننا دوبارہ لازمی ہے. آپ سب مل کے کوشش کریں, آپ لوگ سب بھی جہاں جاتے ہیں, کیونکہ آپ لوگوں کی فیلڈ ہے, آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ کہاں کہاں جو ہے جا سکتے ہیں. ویسے تو یہ سب جگہ جا چکے ہیں, یہ سب جگہ سب کا دروازہ کھٹکھٹا چکے ہیں, سب سے اپنی جو ہے التجا کر چکے ہیں, لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی. لیکن آپ لوگوں سے بھی جتنا ہو سکتا ہے آپ لوگ بھی مدد کریں. آصف بھائی, کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, ان کے ساتھ ان کی زیادتی ہوئی ہے. اگر وہ بلڈر کے اندر انسانیت ہے تو وہ خاموشی سے ان کا گھر ری بلڈ کر دے تو ان کے سارے مسائل کا حل ہو جائے گا. نہیں تو کورٹ نے بھی ان کو آرڈر کیا ہوا ہے, ڈی جی نے بھی آرڈر کیا ہوا ہے, تو اللہ معالیٰ پہ بلڈر کو نقصان ہوگا. اس نے کنسٹرکشن اپنی کمپلیٹ کر لی, اگر اس کو ڈیمولش کریں گے تو اس کو زیادہ نقصان ہوگا. عزیز صاحب اگر سن رہے ہیں تو ان کے لیے بہت بہتر ہے کہ ان کا گھر ری بلڈ کر دیں. غریب آدمی, ان کا ویسے ٹی آر گارڈن بنا تو اتنا زیادہ کنسٹرکشن کاسٹ نہیں آئے گی. ان کا اگر ری بلڈ کر دیں, ان کے بچے سکون سے رہیں گے تو انشاءاللہ ان کو اپنے کاروبار میں بھی برکت ہوگی. اگر ہمارے ساتھ سے کسی کو نقصان ہوئے تو اس کو ازالہ کر دیں, وہ سب سے بہتر ہے کہ بجائے اس کے کہ اس کو بات کو لمبا کیا ہم جائے. لوگ آنا کا مسئلہ کیوں بنا لیتے ہیں, ہم لوگ کیوں پھر ضد پہ آ جاتے ہیں کہ اب تو بھائی تو یہ کر کے دکھا. اس طرح نہیں ہوتا. پلیز دل کو تھوڑا سا نرم کریں. اللہ پاک بھی نرم دل والوں کو پسند کرتے ہیں. بڑھتے ہیں کیسر بھائی, آپ کی جانب کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بس میرا یہی پیغام ہے کہ آپ بے شک کنسٹرکشن کریں, ٹھیک ہے, لیکن اپروولز لیں اداروں کی اور قانون کے مطابق کام کریں. اور اگر آپ کی وجہ سے کسی کا نقصان ہوتا ہے تو اس کا ازالہ ضرور کریں. بالکل, ٹھیک ہے. اور اداروں کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ ادارے اپنا پراپر کام کریں, ٹھیک ہے. اگر کوئی ان کے پاس شکایت آتی ہے غیر قانونی کام کی تو وہ اپنا کام جو ہے ضرور کریں, اس پہ عمل ضرور کریں. بالکل عمل کرنا لازمی ہے. عرفان بھائی, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو وہی بات, اداروں پر یا ریاست پر اس طرح کی پالیسیز ڈیزائن کی جائے اور اس پر اس طرح عمل درآمد کیا جائے کہ ایسی صورتحال پیدا ہی نہ ہو.
نمبر 1 بات. نمبر 2, اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو اس کے تدارک کا بھی پورا انتظام ہونا چاہیے. سماجی انصاف ایک بنیادی ضرورت ہے, ہر انسان کی ضرورت ہے, وہ انہیں بھی ملنا چاہیے. اور اس طرح کا اگر کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے اس کا تدارک ہونا چاہیے. بالکل تدارک ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ بہت بہت شکریہ آپ سب کا. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ناظرین اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام میں وقفے کا ٹائم ہو گیا ہے تو کہیں جائے گا مت, دیکھتے رہیے مسکراتے صبح ہمارے ساتھ مسکراتے ہوئے.